70 کے 70 ہی بندے مر گئے، 70 کے 70 ہی مر گئے۔ حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو کے نیچے آ گئے، جب انہوں ہوش آئی تو دیکھا کہ یہ تو سارے مر گئے ہیں، تو عرض کی اللہ ہے انہیں زندہ فرما دو، اگواد لے کے جانا میں۔ اللہ نے دوبارہ زندہ کیتا انہوں نے، جدو قوم دے وچ گئے جا کے فرمایا اے بھی میرے نال سی، اے بھی میرے نال سی، 70 بندے میرے نال سے، انہاں کو پوچھ لو میں اپنا گلاں کر کے آیا، اور 70 دے 70 ہی مکڑ گئے۔ فرمایا جبریل کون بندے دا کہ میں معراج کر کے آیا؟ حضرت جبریل نے آیا یا رسول اللہ کوئی بندے نہ مننے صدیق اکبر مننے نہیں مننے گا، ابو بکر صدیق منن نہیں منن گے، اور من جان کے کہ رسول اللہ معراج کر کے آئے نے، رسول اللہ اللہ نال ملاقات کر کے آئے نے۔ وہ جدو آئے نا ابو جہل آگے کہتا ہے کہ رسول اللہ کہنے میں رات کے اللہ نال ملاقات کر کے آیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا۔ فرمایا آہو رسول اللہ نے فرمایا۔ فرمایا پھر کر کے گئے رسول اللہ اللہ میرے کے گئے۔ اے عشق ہوتا ہے جدو صلح حدیبیہ کے مقام دے ہوتے، صلح حدیبیہ کافراں نے جیسا کہ صلح ہوئی نا دے کافراں نے بڑیاں مشکلات دیا شرطاں رکھیاں، بڑیاں ڈاڈیاں شرطاں رکھیاں۔ وقت کی کمی ہے، مجھے چند ایک سنا دینا کہ انہوں نے کی ایک شرط رہی سی کہ مکے والا نا کوئی بندہ مدینے آ جائے تے مکے والوں اور مدینے والوں کو واپس کر دیں۔ مکے کا کوئی بندہ مدینے میں آ جائے پل لا کے تے مدینے والے واپس کر دیں مکے والے کو، لیکن اگر کوئی مدینے کا واپس آ جائے، مدینے کا بندہ مکے چلے گئے، مکے والے واپس نہیں کرتے، مدینے والے واپس مکے والے واپس نہیں کرتے۔ اس مقام دے ہوئے بھی حضرت ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی سی نا مکے دے وچ، انہوں نے اے لکھی جا رہا سی حضرت ابو جہل نے اپنے ہاتھ کریاں توڑیاں دے اور جس جگہ تے لکھے سی اتنے آ گئے، انہوں نے فرمایا ابو جہل ویکھو اے لکھا جا رہا ہے کہ مدینے کا کوئی بندہ مکے چلا گیا تے مکے والے واپس نہیں کرتے۔ اس مقام دے اوپر حضرت عمر نے بھی فرمایا یا رسول اللہ کام نہیں ٹھیک ہے، تیری بڑی مشکلات ہے۔ اس مقام دے اوپر بھی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ جس طرح تسی چاہو اونج ہی ہو جائے گا، یعنی رسول اللہ کو تکلیف ہی نہیں پہنچائی، ذرا تکلیف نہیں پہنچائی۔ غزوہ جدو رسول اللہ معراج گئے نا، جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھیا، جدو کلمہ پڑھیا 40,000 درہم حضرت ابو بکر دے کولے سی، اتنے امیر بڑے بڑے تاجر ہے حضرت ابو بکر صدیق، 40,000 درہم حضرت ابو بکر صدیق دے کولے آئے۔ جدو معراج دا ذکر آیا نا، جدو معراج دی رات آئی اور سوری معراج آئی جدو ہجرت دی رات آئی، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق دے کولے صرف 5,000 درہم رہ گئے سی۔ حضرت ابو بکر خود چاہتے سی کہ میرا مال ہوئے کمایا میں ہوئے نے ہر چیز رسول اللہ کرے، کون چاہتا ہے کہ میرا مال ہوئے کوئی دوسرا اپنی مرضی نال ہر چیز کرے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں چاہنا ہوں کہ میرا مال ہوئے تے ہر چیز رسول اللہ کرے۔ جدو ہجرت دا ویلا آیا تو 5,000 درہم رہ گئے، 35,000 درہم حضور دی زلفاں دے اوتے قربان کر کے 5,000 درہم ہی نال لے کے چلے گئے۔ بھائی یا رسول اللہ رستے وچ کام آ جاندے، کوئی مشکلات آ جائے، کوئی ضرورت پے جائے۔ غزوہ تبوک دے مقام دے اوتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال حضور دی بارگاہ وچ لے آئے، انج دیوارا دے اوتے نا انگلیاں مارن، بھائی کوئی سوئی بھی نہ واپس، کوئی سوئی بھی نہ میرے گھر وچ رہ جائے۔ جب سارا مال لے کے آئے نا، جب لباس بھی اپنا اتار دیتا، قسم والی گل ہے اپنا لباس اتار دیتا، جب بوڑی پا لی، حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی نے سی تے انہوں نے اپنی پوتی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوتی نے فرمایا کہ صدیق سارا مال لے گیا ہے کہ سارے کھانا سے کچھ نہیں چھڑ کے گیا. حضرت اسماء دی شان دے اوپر بھی قربان جاوا او جڑا گلا سی نا جنے وچ پیسے رکھدے سی حضرت ابو بکر صدیق حضرت اسماء نے کی کیتا او دے وچ کنکریاں ڈال دتیاں کنکریاں تے اوتے کپڑا نہیں پاڑ کر اج کل کے نا کپڑا تے دادا جی نے ہاتھ پاڑ کے فرمایا دادا جی اے آوے مال سارے پاسے چھڑ کے گئے ہیں. یہ تو پتہ لگ گیا رسول اللہ کا سچا عاشق صدیق نہیں بلکہ صدیق نے اپنی اولاد بھی بنایا. جی ہاں میں سچی گل کہہ صدیق اکبر نے اپنی اولاد بھی رسول اللہ کا عاشق بنایا گیا. کچھ صحابی نے جنہاں دا آپو صحابی نے انہاں دا بیٹا صحابی نہیں. کچھ صحابی ایسے نے جنہاں دا باپ صحابی ہے انہاں دا پتر صحابی نہیں. کچھ صحابی ایسے نے وہ آپو صحابی نے انہاں نے بھائی نہیں صحابی. کچھ صحابی ایسے نے وہ آپ دے صحابی نے انہاں نے پوتے نہیں صحابی. کچھ صحابی ایسے نے جنہاں دا باپ صحابی ہے انہاں دا پتر نہیں صحابی. صدیق تیری قسمت اور تیری شان تو باری جاوا آپ بھی صحابی ہے انہاں دا پتر بھی صحابی ہے انہاں دا باپ بھی صحابی ہے انہاں دا پوتا بھی صحابی. چار چار نسلاں صحابی ہے رسول. جی آئی اہل شان صدیق اکبر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا دے وچ سب دا حق ادا کر کے گیا لیکن ایک واحد بندہ صدیق جدا حق میں چھوڑ جدا میں قسم چھوڑ کے گیا جدا میں حق چھوڑ کے گیا وہ میں قیامت دن ہوگا. قیامت دا دن آئے گا صدیق اکبر دی شان دا بھی پتہ لگ جائے گا. جی آئی جدو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حکمران بنے جدو حکومت آئی جدو خلیفہ بنے جدو خلیفہ بنے نا انہوں نے ایک خطبہ دیتا صدیق اکبر نے. صدیق نے فرمایا میں بن گیا ہے قوم سامنے میں فرمایا میں بن گیا تہاڈا حکمران. اس سلطنت دا بادشاہ میں بن گیا حقیقی بادشاہ نے پروردگار ہے نا. فرمایا تیرا بادشاہ میں بن گیا میں تہاڈا بن گیا حکمران. تے میں اگر کوئی غلط کام کرا تے صدیق نو دسیا گیا کہ غلط کی کرے تے صدیق نو پھڑ لیا گیا تے تواڈے وچوں کسے نے غلط کام کیتا تے صدیق دی جون اللہ دے نال یاد رکھیا ہے تے میں جڑا چنگا کام کرا دے وچ میری مدد بھی کریا جے تے میں جڑا پیارا کام کرا دے مطلب اودے تے ٹوکیا بھی جے. جی جی اے گل حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دن اپنی بیگم کو فرمایا کہ اے بیگم کچھ میٹھا لے کے آؤ میٹھا بڑا دل کرتا میٹھا کھان میں. فرمایا صدیق تہاڈی تنہائی یہ بھی نہیں کہ میں تہاڈے واسطے کوئی میٹھا پکا دوا. میں روایت وچ پڑھیا ایک مہینہ تقریباً گزریا حضرت ابو بکر صدیق دی بیگم نے حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے میٹھا رکھ دیتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے بیگم آج میٹھا کی گس لے کے آئی ہو آج میٹھا کی تو کھایا ہے آج میٹھا کتوں لے کے آئی ہے. فرمایا میرے پیارے شوہر اللہ کے پیارے بندے رسول اللہ کے پیارے صحابی یہ جو آپ کی تنخواہ تھی میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیتی. جی تسی تنخواہ لیندے نا میں تھوڑا تھوڑا ہر جانا بچا لیندی
تقریباً مہینہ گزر گیا میں اکٹھا کرنیاں تے او میں پھر تمہارے واسطے میٹھا جی پکا لیا ہے۔ صدیق اکبر تمہاری شان پہ اوپر قربان جاؤں، صدیق اکبر نے اس میٹھے کو نہیں کھایا، میٹھے میں سیر دے کھا لیتا، جا کے بیت المال وچ گئے، فرمایا صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دی جائے کہ آج کے بعد صدیق کے گھر میٹھا بھی نہ پکے، صدیق کے گھر میں بچت بھی ہوتی ہے۔ صدیق تمہاری شان کے اوپر قربان جاؤ، تمہاری شان کے اوپر قربان جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی ناساز ہے، بہت ہی سخت بخار میں میرے آقا علیہ السلام مبتلا تھے، تو میرے آقا علیہ السلام سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آیا گیا، تو صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، او مولا علی علی کرنے والوں، مولا علی کی شان بھی بڑا ہے، لیکن صدیق اکبر کی بھی شان بڑا ہے۔ مولا علی کی شان اپنی جگہ اعلیٰ ہے، لیکن صدیق اکبر کی شان مولا علی سے بھی زیادہ ہے، سب سے اعلیٰ شان اللہ کی ہے، اس کے بعد رسول اللہ کی ہے، اس کے بعد اگر کسی کو ملی ہے وہ صدیق اکبر کو ملی ہے۔ اور صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ بتاؤ نا عشرہ مبشرہ کیا ہے؟ یہ علماء بیان کرے نا عشرہ مبشرہ کو۔ رسول اللہ نے 10 صحابی کو جنت کی خوشخبری دنیا میں سنا دی۔ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے تو 2 مرتبہ رسول اللہ سے جنت خریدی۔ حضرت میرے آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الجنہ، حضرت طلحہ فی الجنہ۔ حضرت ابو بکر بھی جنتی ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق یہ انہوں نے یہ کیا، اور گستاخ ہیں جو رسول حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بھونکتے ہیں۔ جی ہاں، جو صدیق اکبر کو بھونکتا ہے وہ تو انسان، وہ تو مسلمان تو دھوڑ کہنے کے بعد وہ تو انسان کہنے کے بھی لائق نہیں۔ یا میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو انسان کہنے کے بھی لائق نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آیا، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، تو صدیق اکبر جب نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ نے ایسے ایسے نعرے کیوں بجائی، انہوں نے خوشبو آ گئی سی کہ رسول اللہ آ گئے۔ جب صدیق اکبر کو پتہ لگیا نا رسول اللہ آ گئے، صدیق اکبر ایسے ایسے پیچھے آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا پر آپ کا ہو اے شان جی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، افضل الخلق بعد الرسل، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے پیارے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، حکومت ہے ان کی۔ ایک بندہ وصال کر گیا، ایک بندے کی وفات ہو گئی، ایک بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا، ایک بندہ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گیا۔ کچھ لوگ جنازہ لے کے جا رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ ہم جب جنازہ لے کے جا رہے تھے ہم نے دیکھا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، میت ہلنا شروع ہو گئی،
میت ملنا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا ہم نے سوچا کہ اللہ کی شان بڑی بڑا اور بڑا ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے، وہ پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ موت دینے والا بھی ہے۔ لوگوں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا ہو، یہ دور حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے اس میت کو نیچے رکھا، جب اس کی ایسا کپڑا تھا نا، ایسا تھا، جب ہم نے یہ کپڑا ہٹایا اس کے منہ سے تو ہم نے دیکھا کیا کہ اس کی گردن کے اوپر ایک سانپ ہے، اس کی گردن کے اوپر ایک سانپ ہے جو اس کی گردن کا گوشت کھا رہا ہے، منہ چوس رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ارادہ بنایا کیوں نہ اس سانپ کو قتل کر دیں، اسے فنا کر دیں، اسے اس دنیا سے جدا کر دیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کا مقام دیکھیں، اللہ نے سانپ کو بولنے کی توفیق دے دی، اللہ نے سانپ کو بولنے کی توفیق دے دی، اللہ نے زبان سے بولنے کی توفیق دے دی۔ سانپ بول کے کہتا ہے لوگوں مجھے کیوں مارتے ہو، مجھے تو اللہ کا حکم ہے، مجھے تو پروردگار کا حکم ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو تیرا بھی مالک ہے، جو میرا بھی مالک ہے، جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، جو تجھے بھی پال رہا ہے، مجھے بھی پال رہا ہے، جو تیری ماں کو، تیرے باپ کو، تیرے والدین کو پال رہا ہے، جو میری والدین کو بھی پال رہا ہے، جو تمام نبیوں کا بھی خدا ہے، تمام رسولوں کا بھی خدا ہے، تمام صحابیوں کا بھی خدا ہے، تمام مخلوقات کا خدا ہے، جو چند پرندے کا بھی خدا ہے، جو جانوروں کا بھی خدا ہے، جو انسانوں کا بھی خدا ہے، جو مسلمانوں کا بھی خدا ہے، جو تیرا بھی رب ہے، جو محمد رسول اللہ کا بھی رب ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ قیامت کا اس کی گردن کا گوشت بھی کھانا ہے، اس کی گردن کا خون بھی چوسنا ہے۔ لوگوں نے کہا ایسا اسے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ فرمایا انہیں سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا نے گناہ کیتا ہے، کیڑی برائی کر کے آیا، کیڑی بدکاریاں کر کے آیا؟ صاحب نے کہا یہ نماز مسجد میں نہیں تھا پڑھتا، مسجد میں نماز نہیں سی پڑھتا، اس وجہ تو سیدھے گھر پڑھتا سی، پڑھتا ہے سی لیکن گھر میں پڑھتا تھا، مسجد میں نہیں تھا پڑھتا، لیکن ہم نے کہا کہ یہ سخت و سزا پہ یہ سیدھے پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں صرف نماز پڑھتے جاؤ، پر نماز پڑھنی ہے، سب زکات دینی ہے، یہ سب ضروری ہے، یہ فرائض ہے، ان کا حساب بھی ہوگا، لیکن تسی نماز ساریاں پڑھو تے رسول اللہ کا عشق نہ کرو، کہ تمہاری نمازاں قبول نہیں۔ اور لکھاں تو نمازاں پڑھ کے آیا اگر تیرے دل دے وچ عشق رسول نہیں، کوئی تیری نماز قبول نہیں۔ ایک نماز بھی تیری قبول، سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ مصطفیٰ سے پیار کیا جائے، مصطفیٰ سے محبت کی جائے۔ تاجدار ختم نبوت آقا مولا حضور پٹور شافعی یوم نشور شہنشاہ مدینہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت اللہ علیہ وبارک وسلم سے محبت اور عشق کیا جائے۔ یہ ہوتا ہے عشق۔ پہلے عشق کرو تب تمہاری نمازیں قبول ہوں گی، تب تو جو زکات دیتا ہے وہ قبول ہو جائے، تب تیرے روزے فرض یہ جو فرض ہے وہ تمہارے قبول ہوں گے، تب ہی جو تو زکات دیتا ہے وہ قبول ہوگی، تب بھی جو حج و عمرہ کر کے آتا ہے وہ تمہارے قبول ہوں گے، تب بھی والدین کی جو خدمت کرتا ہے وہ قبول ہوگی۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ مصطفیٰ سے پیار کیا جائے، سب سے افضل و اعلیٰ عمل یہ ہے کہ رسول اللہ سے پیار کیا جائے، رسول اللہ سے عشق کیا جائے۔ فرمایا یہ گھر میں نماز پڑھتا تھا، مسجد میں نہیں جا پڑتا، اور قیامت تک اسے یہ سزا دی جائے گی۔ وقت کی کمی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال
مبارک، میرا مزار مبارک، میں چاہتا ہوں کہ میرا مزار مبارک آپ کے مزار کے ساتھ بن جائے. یعنی جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ہی میرا بن جائے، مجھے وہاں دفن کیا جائے. صدیق اکبر نے فرمایا اگر آواز آ گئی، اگر رسول اللہ نے فرما دیا، یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. انہوں نے اپنے وصال سے پہلے یہ فرما دیا تھا اگر رسول اللہ نے کہا کہ اسے یہاں دفن کر دیا جائے صدیق کو تو کر دینا، نہ کیا تو آپ مسلمان کے قبرستان میں کر دینا. یہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ کہ رسول اللہ زندہ ہے. آج تو لوگ رسول اللہ کو بھی زندہ نہیں مانتے. سبحان اللہ، استغفر اللہ. قسم سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ دکھ سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں سنے تو بہت ہے لیکن جو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنے کانوں سے سنے، کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں. اور میں نے کہا وہ جلے میرے ایک دو لڑکے سے میرا ویر پڑ گیا، مجھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، جو ایک دفعہ مر گیا وہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں. میں جلے اللہ کا قرآن فرما رہا ہے شہید زندہ ہے، تو امام الانبیاء نہیں زندہ ہو سکتے. کہتا ہے میں یار وہ ویسے ہی ہے، اللہ نے فرمایا. میں ٹھیک ہے ویسے اگر تم کہتا ہے ویسے ہے تو ویسے ٹھیک، ہمارے پاس ہمارے لیے دعائیں موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے. اب کچھ لوگ معراج کو بھی نہیں مانتے. اللہ نے ویسے واضح طور پہ فرمایا سبحان الذی اسری، یہ معراج کی آیت پڑھنے لگا مندر میں سپارے کی پہلی آیت مبارک ہے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. آیت واضح. پھر کیا فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی. اب کچھ لوگ معراج کو بھی نہیں مانتے. فرمایا میں رسول اللہ معراج پہ گئے، کہتا ہے گئے میں نبیوں نال ملاقات ہوئی، کہتا ہوئی میں حضور فرمانے نے جدو حضور چھٹے آسمان تے گئے، حضور فرمانے نے بڑا فی قبری موسیٰ فہو قائم فی یصلی قبرہ. میں نے دیکھا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں. میں اگر حضرت موسیٰ اپنی قبر دے وچ زندہ ہو سکتے ہیں کہ آمنہ دا لال نہیں زندہ ہو سکتا. کہتا ہے یار مجھے اس بات کا نہیں پتا. میں ٹھیک ہے یار مجھے اس کا بھی نہیں پتا، ہمارے پاس اور بھی گولیاں ہیں تمہارے لیے، آپ نے کیپسول بنا کے رکھے ہیں تمہارے لیے جو بکواس کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. فرمایا میں نے کہا بتا رسول اللہ کو نمازیں کتنی ملی؟ کہنا 50 ملی. میں تھوڑیاں کتنے کرائیاں؟ کہتا ہے حضرت موسیٰ نے کہا جلیا اگر زندہ ہے تو تھوڑیاں کرائیاں نا، اگر نہیں زندہ ہے تو کیا کیوں نہیں پڑھتا؟ یقین کرو ایک ایک من گیا سی. کہتا یار واقعی یار گل سوچنا جی واقعی رسول اللہ زندہ ہے. اور جڑے کہتے ہیں نا نہیں رسول اللہ زندہ ہے، تمہارا رسول کوئی ہوئے گا جڑا نہیں زندہ. ہمارے آقا مولا تو زندہ ہے، میرے آقا کی شان سب سے اعلیٰ ہے. تو صدیق اکبر نے جب فرمایا نا اگر آواز آ گئی تو یہ جو رسول اللہ نے فرمایا تو اس کا کر دینا. تو رسول اللہ نے پھر فرمایا کہ صدیق کو میرے ساتھ دفن کر دیا جائے. تو رسول اللہ کا سر مبارک ہے، یہ گلا مبارک ہے نا، یہ ایسے مثال میں لے رہا ہوں. ویسے تو حضور کی شان بڑا ہے نا، یہ مثال ہے. یہ اگر یہ لیٹے ہوئے نا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سر مبارک ہے، تو صدیق اکبر کا سر مبارک ادھر ہے، یعنی کندھے کے ادھر ہی سر ہے، یعنی پھر تھوڑا سا ایسے ہے. یعنی رسول اللہ کا سر مبارک ذرا آگے ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا رسول اللہ کے کندھے مبارک کے پاس ہے. پھر ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مثال. اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا گیا، مثال بنایا گیا. اور ہر روز 70,000 فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح بھی آتے ہیں رات کو بھی آتے ہیں. 70,000 تو ظاہر کی بات ہے وہ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں. تو صدیق اکبر بھی تو ساتھ ہی تھے نا، حضرت عمر فاروق بھی تو ساتھ ہیں، ان کے پاس بھی آتے ہیں. اور وہ فرشتے جو ایک مرتبہ آ گئے وہ دوسری مرتبہ نہیں آتے.
ویسے تو بڑی شانیں ہیں، یہ شانیں ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا. حضرت ابو بکر صدیق کی اللہ نے بڑی شانیں عطا کی. سیدنا صدیق اکبر کو بڑی عظمتیں عطا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا صحابی بنایا. اللہ پاک ہمیں بھی حضرت ابو بکر صدیق کے رستے پہ چلنے کی ہمت عطا فرمائے اور جو انہوں نے کام سر انجام دیے اس کام کو ہم بھی سر انجام. نبیوں والا کام تو نہ ہم کر سکے تو نہ ہمارے سے کرنے ہوتا ہے. جو صحابیوں نے کام کیا وہ بھی ہم سے کرنے تو نہیں ہوتا، لیکن جو انہوں نے کام کیا اس پہ عمل تو کر سکتے ہیں نا. جو ہمیں نصیحتیں انہوں نے فرمائی ہمیں وہ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. وہ سیدھا راستہ کون سا؟ جو صدیق اکبر کا سیدھا راستہ ہے. اللہ پاک ہمیں صدیق اکبر کے راستے پہ چلائے. تاجدار حق میں نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار حق میں نبوت زندہ باد زندہ باد، او تاجدار حق میں نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار حق میں نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار حق میں نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار حق میں نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.